خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ مشہور شاعر حشمت سہیل صاحب موجود ہیں۔ حشمت سہیل صاحب کی کتاب کرن کرن تبسم کی ادبی حلقوں میں خوب پذیرائی ہوئی۔ ان کی تازہ تصنیف یادوں کی کہکشاں کچھ آپ بیتی کچھ جگ بیتی ہے۔ یہ نثر کی کتاب ہے اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب پہلے صوتی شکل میں ریکارڈ کی گئی اور پھر اسے لکھا گیا۔ یعنی پہلے حشمت سہیل صاحب جب یہ قصے لوگوں کو سنا رہے تھے تو ان کی بیگم صاحبہ نے ان قصوں کو ریکارڈ کر لیا اور بعد میں اس کو تحریری شکل دی گئی۔ حشمت سہیل صاحب کی یہ کتاب میں نے بہت دلچسپی سے پڑھی ہے کیونکہ یہ کتاب دراصل اپنے عہد کی دستاویز ہے کہ اس میں یو پی کے گاؤں کی زندگی کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس لیے اگر مستقبل میں کوئی شخص یہ جاننا چاہے گا کہ یو پی کے گاؤں میں 20ویں صدی کے وسط میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے تو لوگ یقیناً حشمت سہیل صاحب کی اس کتاب سے استفادہ کر پائیں گے۔ اچھا حشمت سہیل صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس کتاب کے اندر آپ نے بہت سارے قصے لکھے اور بہت ہی دلچسپ قسم کی باتیں آپ نے کی۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ آپ نے نہیں کی اس کو، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یا اس سے پہلے ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا پاکستان بننے کا، وہ جو اتنے سارے لوگ یو پی سے اٹھ کے چلے گئے پاکستان، ان کے جانے سے کیا جو ہے وہاں پر یو پی کے جو مسلمان گھرانے تھے ان پہ کیا ان کا اثر ہوا، اس بارے میں آپ نے کچھ نہیں لکھا۔ کیا اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں دیکھیے، پہلے تو میں ناظرین کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ ارے یہ میری کتاب تو معمولی روز روز کے جو واقعات ہیں، جو میں نے خود دیکھے یا پڑھے یا لوگوں سے سنے اور میرے خیال میں دلچسپ ہیں۔ یہ اکثر میں اپنے دوستوں سے جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے تھے اور اکثر واقعات بیان کیا کرتے تھے، تو میری بیگم نے بھی سوچا اور ایک میرے دوست امین حیدر صاحب ہیں اور بھی کئی دوستوں نے یہ ایک جملہ کہا کہ حشمت بھائی جب آپ بولتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر رکھ لیں اور آپ کی باتیں وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ خیر ایک دن میری بیگم نے، میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹرانزسٹر ہے جو پرانی میں ملکہ پکھراج کی، بیگم اختر کی، سہگل کی غزلیں وغیرہ، طلعت محمود کی یہ سنا کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے کیسٹ ہیں میرے پاس۔ تو انہوں نے ایک نیا کیسٹ لگا کے میری کرسی کے پاس وہ لگا دیا۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، اچھا یہ انہوں نے، میری بیگم نے کئی بار کیا۔ جب ایک دن مہینے بھر کے بعد مجھے سنایا تو مجھے بڑا خوشگوار تعجب ہوا کہ ارے یہ میں نے کہا ہے۔ پھر مجھ کو دلچسپی پیدا ہوئی، پھر میں نے کیسٹ سب سنے باقاعدہ، پھر اس میں کہہ کر کے ریکارڈ بھی کیا اور اس کو کتابی شکل دے دی، یادوں کی کہکشاں۔ آپ نے سمنتور صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ اس کے لیے تو پوری ایک کتاب درکار ہوگی کہ پاکستان بنا، ایک نیا ملک وجود میں آیا اور اس کی وجہ سے ہمارے خاندان بالکل بکھر گئے۔ بلکہ میں اپنے گاؤں کا بتاتا ہوں کہ تقریباً 20% لوگ یا 25% لوگ رہ گئے وہاں پر اور بقیہ سبھی پاکستان چلے گئے۔ اور بالکل ہمارے یہاں بہت زیادہ کہ وہ تو بہرحال تقسیم کا جو ہے المیہ کہیے یا کچھ کہیے، وہ ہم لوگوں نے بہت محسوس کیا۔ دوسری، ہمارے گاؤں کے جو زمیندار تھے، ہمارے خاندان کی زمینداری پورے گاؤں پر تھی،
کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں تھا. وہ زمینداری، ہم لوگ صرف زمیندار تھے. کسانی، کھیتی باڑی کرنا ہمارے بزرگ معیوب سمجھتے تھے. زمینداری کانگریس گورنمنٹ آئی، انہوں نے فوراً 1951 میں زمینداری ختم کر دی. اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہوا، لیکن ہمارے اتھل پتھل ہو گئے بالکل خاندان. لیکن بہرحال میں نے اس بات کو ٹچ نہیں کیا ہے اس میں. اور کچھ میری کتاب تقریباً 350 پیج کی ہو گئی تھی، تو 275 پیج کی یہ کتاب تیار ہوئی ہے، 272 پیج کی. اور بقیہ 50-60 مضامین بچ گئے ہیں پرانی کتاب سے. تو اب نیا، کیونکہ بعض لوگوں کا تقاضا ہے، میرے دوستوں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ایک اس کی سیکنڈ پارٹ بھی آنا چاہیے. تو انشاءاللہ دیکھیے ابھی تو. اچھا، یہ میں نے یہاں پہ کراچی میں چھپوائی تھی، اور یہ 500 چھپوائی تھی. کہ یہ ہاتھوں ہاتھ نکل گیا، 3 مہینے میں پورا ایڈیشن ختم ہو گیا. پھر میں نے، اب میرے پاس 15-20 کتابیں رہ گئی ہیں. اس کے بعد انڈیا میں بھی بھیجنی تھی، 50-60 اس میں ایڈریسز تو میرے پاس بھی تھے، اور لوگوں نے بھی دیے کہ بھائی، اور اردو اکیڈمیز کو بھی جانا چاہیے. تو میں نے بہتر سمجھا کہ یہاں سے بھیجنے میں یا پاکستان سے بھیجنے میں بہت زیادہ خرچ آئے گا. اس لیے میں نے حیدرآباد تکن میں ایک شارپ کمپیوٹرز والے ہیں، مصطفیٰ قاسمی صاحب، ان کو میں نے پورا دے دیا. اور وہاں پہ کتاب میری اب کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کا کور پیج بننا ہے، اور کور پیج بھی یہی سیم کور پیج ہوگا، اور میرے خیال میں 15-20 دن میں تیار ہو جائے گی سیکنڈ ایڈیشن. اس کے بعد پھر مجھ سے 2-3 وہاں کے پریس جو ہندی کے ہیں، انہوں نے اپروچ کیا ہے کہ اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹریشن، یعنی ٹرانسلیشن نہیں بلکہ یہ الفاظ بینہو ہندی میں بھی ہو جائیں. بلکہ ایک صاحب نے تو مجھے لکھا بھی ہے کہ ہندی والے پریس میں، کہ صاحب آپ کی نئی نسل جو ہے، خاص کر نارتھ انڈیا کی نئی نسل مسلمانوں کی، وہ بھی اردو بالکل نہیں جانتی، وہ ہندی ہی پڑھتے ہیں. تو آپ کا اس میں 10 گنا یا 20 گنا ریڈرشپ بڑھ جائے گی. اب دل تو نہیں چاہتا کہ بھائی ہم تو اردو والے ہیں، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کانوں میں رس گھول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے. تو بھائی ہم تو اردو کے شہدائی ہیں، لیکن اب یہ ہماری بدقسمتی اور ہماری کوتاہی ہے کہ ہماری نئی نسل اردو سے ناواقف ہے. اور اتنا بڑا خزانہ اردو کا ہے، مذہبی اور ادبی خزانہ، ہماری نئی نسل بالکل نابلد رہے گی. لیکن بہرحال اب کیا کیا جائے. تو یہ اس کا پس منظر ہے. اور یہ آپ نے سمنتور صاحب بالکل صحیح کہا کہ اس پر بھی، اچھا، تقسیم ہند پر اور قیام پاکستان پر بہت سے افسانے لکھے گئے، لیکن میں افسانے نہیں لکھتا ہوں. شاعری میں تو میں کر لیتا ہوں. میں مزاحیہ شاعری کا میرا مجموعہ کرن کرن تبسم آ چکا ہے، اور اب دوسرے کی تیاری بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ میں اردو ہی میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال اب جو ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے بعد ہندی شاعری بھی، ہندی زبان میں بھی یادوں کی کہکشاں آ جائے.